آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ سے تغلق ڈائناسٹی کے دوسرے بادشاہ سلطان محمد شاہ تغلق کی بائیوگرافی بیان کریں گے اور بتائیں گے کہ کیسے سلطان محمد شاہ تغلق نے کتنی اور کون کون سی جنگیں لڑیں۔ محمد شاہ تغلق خود تو حافظ قرآن تھا، مگر اس نے نماز اور عید پہ پابندی کیوں لگائی؟ سلطان چین کیوں نہ فتح کر سکا؟ اور سلطان نے ایسا کیا کیا کہ ہسٹورینز نے سلطان کو پاگل بادشاہ لکھا؟ 1325 عیسوی میں جب تغلق ڈائناسٹی کے پہلے بادشاہ غیاث الدین تغلق کا انتقال ہوا تو سلطنت میں 3 دن تک سوگ منایا گیا۔ 3 دن کے بعد چوتھے دن غیاث الدین تغلق کے بیٹے ایلخ خان نے دہلی کا تخت اور تاج سنبھالا۔ ایلخ خان نے تخت پہ بیٹھتے ہی خود کو محمد شاہ کا لقب دیا اور اسی نام سے شہرت پائی۔ محمد شاہ تغلق نے بادشاہ بننے کے بعد وزیروں مشیروں کو بڑی بڑی جاگیروں اور خوب پیسوں سے نوازا۔ بادشاہ کی سخاوت کا یہ عالم تھا کہ ترکستان، ایران، عراق، خراسان اور عرب سے علماء اور غریب لوگ مالی مدد مانگنے آتے اور بادشاہ ان کو بے حساب نوازتا۔ اس کے علاوہ وہ اپنی سلطنت میں غریبوں اور بیوہ عورتوں کو بھی خوب پیسوں سے نوازتا۔ جبکہ علم کے اعتبار سے محمد شاہ تغلق حافظ قرآن ہونے کے ساتھ ساتھ شاہ نامہ کے تمام قصے، ابو مسلم اور امیر حمزہ کی داستانوں کا حافظ تھا۔ وہ طب، حکمت، علم النجوم اور علم الریاضی کا خود کو ماہر بھی مانتا تھا۔ محمد شاہ تغلق ابھی اپنی سلطنت کے معاملات ٹھیک کر رہا تھا کہ تبھی مسلم حاکم ترماشری مغل نے ہندوستان پہ حملہ کر دیا۔ اس نے ملتان سے لے کے دہلی تک پورے پنجاب کو خوب تباہ کیا، مگر اس وقت محمد شاہ تغلق جنگ کی پوزیشن میں نہیں تھا، اس لیے اس نے ترماشری سے بہت سارا پیسہ دے کے صلح کر لی۔ صلح کے بعد ترماشری دہلی سے واپس جانے کے لیے نکلا تو راستے میں آنے والے گجرات شہر کو تباہ و برباد کیا، بہت سارا مال غنیمت حاصل کیا اور کئی لوگوں کو قیدی بنا کے ملتان کے راستے سے واپس چلا گیا۔ اس حملے کے بعد محمد شاہ تغلق نے اپنی سلطنت کو مضبوط کرنا شروع کر دیا۔ اس نے آس پاس کے تمام صوبوں اور شہروں کو تیر و تلوار یعنی ہتھیاروں اور فوجوں سے بھر دیا اور ہندوستان کی کئی چھوٹی چھوٹی ریاستوں پہ بھی قبضے شروع کر دیے اور اپنی سلطنت کو بڑھانا شروع کر دیا۔ مگر جلد ہی بادشاہ کی سخاوت اور کچھ غلطیوں سے شاہی خزانہ ختم ہونے لگا۔ خزانہ کم ہونے کے باوجود بھی محمد شاہ تغلق پوری دنیا کو فتح کرنے اور اپنا نام پیدا کرنے کی کوششوں میں مصروف رہا اور لاکھوں لوگوں کو فوج میں بھرتی کر لیا تاکہ ایران، عراق اور چین کو فتح کر سکے۔ 1337 میں محمد شاہ تغلق نے چین کو فتح کرنے کے لیے 1,00,000 فوج تیار کی اور اپنے بھانجے ملک خسرو کو سپہ سالار بنا کے نیپال کے پہاڑوں کی طرف سے روانہ کر دیا۔ تغلق فوج نے ہمالیہ کے پہاڑوں میں تھوڑے تھوڑے فاصلے پہ قلعے تعمیر کیے تاکہ آرمی کینٹ کے طور پہ استعمال کیے جا سکیں۔ جب فوج چین کی سرحد پہ پہنچی تو اچانک موسم بگڑ گیا، بارش کی وجہ سے سیلاب آ گیا، جبکہ دوسری طرف چینی فوج لاکھوں کی تعداد میں چین کی حدود میں کھڑی تھی۔ پہاڑ برف سے ڈھک چکے تھے اور میدانی علاقہ پانی سے بھر گیا۔ ایسے حالات میں جنگ ممکن نہیں تھی تو تغلق فوج نے موسم ٹھیک ہونے کا انتظار کیا، مگر کچھ ہی دنوں بعد قحط پڑ گیا جس سے تغلق فوج کی بہت زیادہ تعداد ماری گئی۔ تبھی چینی فوج نے حملہ کر دیا جس سے ہزاروں ہندوستانی فوجی مارے گئے۔ چینیوں سے شکست کھانے کے بعد واپسی پہ پہاڑی لوگوں نے فوج پہ حملہ کر دیا اور ان سے سامان چھین لیا اور کچھ فوجیوں کو بھی قتل کر دیا۔ قاسم فرشتہ اپنی کتاب تاریخ فرشتہ میں لکھتے ہیں کہ چین کی سرحد سے صرف ایک آدمی بچ کے واپس آیا، یا پھر وہ لوگ بچ کے آئے جو ہمالیہ کے پہاڑی قلعوں میں پیچھے رک گئے تھے۔ چین کی اس مہم میں محمد شاہ تغلق کو لاکھوں روپے کا نقصان اٹھانا پڑا اور ہزاروں فوجیوں کی جانیں بھی گنوا دی۔
اس کے بعد محمد شاہ تغلق نے قلعہ کندھانا پہ حملہ کیا۔ یہ قلعہ پہاڑ کی چوٹی پہ بنا ہوا تھا۔ محمد شاہ تغلق نے 8 مہینوں تک قلعے کا محاصرہ کیا۔ 8 مہینوں کے بعد کندھانا کے راجا نے محمد شاہ کی اطاعت قبول کر لی اور قلعہ بادشاہ کے حوالے کر دیا۔ قلعہ فتح کرنے کے بعد محمد شاہ واپس دہلی آ گیا اور سکون سے حکومت کرنے لگا۔ 1340 عیسوی میں بادشاہ نے اپنی سلطنت کا کیپٹل دہلی سے دیو گڑھ منتقل کر دیا اور تمام لوگوں کو حکم دیا کہ دہلی شہر کو خالی کر کے دیو گڑھ آباد ہو جاؤ۔ اس کے بعد جس نے بادشاہ کا حکم نہیں مانا اس کو قتل کر دیا گیا۔ تبھی ملتان کے حاکم ملک بہرام کو بھی دیو گڑھ آنے کا پیغام بھیجا گیا۔ بادشاہ کا قاصد جب ملتان پہنچا تو ملک بہرام نے حکم ماننے سے انکار کر دیا، تو بادشاہ کے قاصد اور ملک بہرام کے درمیان لڑائی شروع ہو گئی، جس میں بادشاہ کا قاصد مارا گیا۔ جب یہ خبر بادشاہ محمد شاہ تغلق کو ملی تو وہ فوج لے کے ملتان پہ چڑھ دوڑا اور دوسری طرف ملک بہرام بھی فوج لے کے شہر سے باہر نکل آیا۔ طرفین میں ایک زبردست جنگ ہوئی اور کئی لوگ اس جنگ میں مارے گئے۔ ملک بہرام یہ جنگ ہار گیا اور کچھ سپاہیوں کے ساتھ میدان جنگ سے بھاگ گیا۔ محمد شاہ تغلق نے فوج کو حکم دیا کہ ملتان شہر کے تمام لوگوں کو قتل کر دو، مگر تبھی حضرت رکن الدین نے بادشاہ کو سمجھایا کہ عام لوگوں کو نہ مارو۔ اسی دوران سپاہیوں نے ملک بہرام کا پیچھا کیا اور اسے پکڑ کر لے آئے۔ اس کا سر کاٹ دیا گیا۔ اس کے بعد محمد شاہ تغلق واپس دہلی چلا گیا۔ دہلی واپس جانے سے پہلے محمد شاہ تغلق نے بہزاد خان کو ملتان کا حاکم مقرر کر دیا۔ 1340 میں افغانستان کے ایک سردار شاہو نے ملتان پہ حملہ کیا اور خوب تباہی مچائی۔ ملتان کا حاکم بہزاد خان فوج لے کے جنگ کے لیے نکلا، مگر وہ جنگ میں مارا گیا۔ بہزاد خان کے مرنے کے بعد شاہو نے ملتان کو جی بھر کے لوٹا۔ جب یہ خبر محمد شاہ کو ملی تو وہ فوج لے کے ملتان پہ چڑھ دوڑا، مگر تب تک شاہو افغانستان واپس جا چکا تھا، جس کے بعد محمد شاہ بھی واپس دیو گڑھ چلا گیا۔ اسی طرح گکھڑ فوج نے بھی لاہور پہ حملہ کیا اور اس حملے میں لاہور کے حاکم کو شکست کھانی پڑی، مگر پھر محمد شاہ نے دیو گڑھ سے فوج بھیجی تو گکھڑوں کو لاہور سے بھاگنے پر مجبور کر دیا گیا۔ اسی دوران سلطنت کے حالات خراب ہونے لگے اور شاہی خزانے پہ بھی اثر پڑنے لگا اور ملک میں قحط پڑنے لگا۔ بادشاہ نے لوگوں پہ ٹیکس کی رقم بھی بڑھا دی اور عام لوگ بادشاہ سے نفرت کرنے لگے، جس وجہ سے محمد شاہ تغلق کو اپنے دور حکومت میں کئی بغاوتوں کا سامنا کرنا پڑا، جن میں گرشاسپ کی بغاوت یہ دکن کے علاقے ساغر قلعے کا والی تھا۔ اس نے جب دیکھا کہ سلطنت کے لوگ بادشاہ سے نفرت کرنے لگے ہیں تو گرشاسپ نے بغاوت شروع کر دی۔ محمد شاہ نے گرشاسپ کو پکڑ لیا اور اس کی کھال کھینچ کر کھال میں بھوسا بھر دیا۔ اس کے بعد گکھڑوں نے بھی بغاوت کا علم بلند کر دیا۔ محمد شاہ نے گکھڑوں کی بغاوت کو کچلا اور کئی گکھڑ سپاہیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ گکھڑوں کے بعد سلطان محمد شاہ کے ایک وزیر علی شاہ نے بغاوت کا بیڑا اٹھا لیا اور کچھ علاقوں پہ قبضہ کر لیا، مگر بادشاہ نے جلد ہی اس کی بغاوت کو بھی کچل دیا اور تمام باغیوں کو ملک سے نکال دیا۔ اس کے بعد عین الملک بادشاہ کے خاص وزیر نے بغاوت کر دی اور اپنے بھائیوں کے ساتھ مل کے دریائے گنگا کے کنارے جنگ کی تیاریاں کرنے لگا۔ سلطان محمد شاہ خود اس بغاوت کو کچلنے کے لیے آیا۔ گنگا کے کنارے ایک زبردست جنگ ہوئی، جس میں عین الملک کے کئی سپاہی مارے گئے اور عین الملک گرفتار ہو گیا۔ بادشاہ نے عین الملک کو معاف کر دیا اور اپنے شاہی دربار میں درباری لگا دیا۔ محمد شاہ تغلق سے لوگوں کی نفرت کی وجہ قتل عام بھی تھا۔ قاسم فرشتہ اور سید خالد لطیف لکھتے ہیں کہ سلطان محمد شاہ تغلق جب شکار کھیلنے جاتا تو جانوروں کا شکار کرنے کے بجائے وہ انسانوں کو قتل کرتا اور انسانوں کو قتل کرنے کے بعد ان کی لاشوں یا سروں کو قلعے کی دیواروں سے لٹکا دیتا۔ اس کے علاوہ محمد شاہ نے جب اپنا کیپٹل تبدیل کیا اور لوگوں کو دہلی سے نکلنے کو کہا تو انہی دنوں لوگوں کو دہلی سے نکالنے کے لیے بادشاہ نے قتل عام بھی کیا تھا۔ محمد شاہ تغلق کی شخصیت مکمل حیرتوں کا مجموعہ تھی۔
اگر وہ ایک طرف 5 وقت کا نمازی اور روزہ رکھنے والا شخص تھا تو دوسری طرف وہ بے گناہ لوگوں کا قاتل بھی تھا۔ اس نے خلیفہ عباسی سے خلافت کی سند لینے کے لیے اپنی سلطنت میں نماز اور عید کی نماز پہ پابندی لگا دی تھی۔ جب اسے خلافت کی سند ملی تو اس نے یہ پابندی ہٹائی اور یہ 3 مہینوں تک جاری رہی تھی۔ ظلم اور بربریت میں محمد شاہ تغلق چنگیز خان سے بھی آگے تھا۔ قاسم فرشتہ اپنی کتاب تاریخ فرشتہ میں ایلفنسٹون کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ سلطان محمد شاہ تغلق کافی حد تک پاگل پن میں مبتلا تھا۔ ایک بار سفر کے دوران محمد شاہ تغلق کو دانت کا درد ہوا اور دانت ٹوٹ گیا تو اس نے اپنے دانت کو انتہائی شاہانہ انداز سے دفن کیا اور قبر کے اوپر گنبد بھی تعمیر کروایا جس کو مقبرہ دندان کہا جاتا ہے۔ 1351 عیسوی میں سلطان محمد شاہ تغلق سندھ ٹھٹھہ کے حاکم کو سزا دینے اور ٹھٹھہ کو فتح کرنے کا ارادہ کیا اور اپنی فوج کو تیار کیا، لیکن تبھی بادشاہ کی طبیعت بگڑ گئی اور 20 مارچ 1351 کو محمد شاہ تغلق کا انتقال ہو گیا۔ یہ تھی تغلق ڈائنیسٹی کے دوسرے بادشاہ سلطان محمد شاہ تغلق کی بائیوگرافی۔ اگر آپ احمد شاہ ابدالی، محمود غزنوی، محمد بن قاسم، جلال الدین خلجی کی بائیوگرافی جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کی ہو سیریز وزٹ کریں یا پھر ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک پر کلک کریں۔